پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ اور ابن عبدالوہاب نجدی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہابی حضرات پر پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا، نہ ہی ان کے حوالے سے کوئی گفتگو رہی، کیونکہ ان کی زیادہ توجہ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف رہی اور ان کے حوالے سے ہی انہوں نے ساری زندگی معاملات کیے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے وہابیوں کے سب سے بڑے امام ابن عبدالوہاب نجدی کے حوالے سے لکھا ہے اور باقاعدہ طور پر رد بھی کیا ہے۔ پیر مہر شاہ صاحب علیہ رحمہ کا یہ فتاویٰ مہریہ، اس کے اندر باقاعدہ طور پر ایک باب بندہ ہے کہ فرقہ وہابیہ کے اعتراضات کے جوابات، استعانت اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، اس کے حوالے سے یہ جو وہابیوں کے عقائد ہیں اس کا رد کیا، پھر بدعت کی اقسام جو کہ وہابی حضرات نہیں مانتے اس کا بھی اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے، اور جو ان کا لحاظ سے موقف ہے ان کا رد کیا گیا۔ اب یہ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی کتاب سیف چشتیائی ہے، باقاعدہ طور پر یہ جو ہے غلام احمد قادیانی کے خلاف لکھی گئی ہے، اس کے عقائد کا رد کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ابن عبدالوہاب نجدی کے حوالے سے بھی لکھی ہیں۔ جو دعوی نبوت جن حضرات نے کیا تھا ان کے لحاظ سے سب سے آخر میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 141 پر، بس اگر ان پیشین گوئیوں کو بھی خارج میں مطابق کر کے دیکھا جائے تو مسلمہ کذاب، اسود انسا اور حمدان بن کرمت اور محمد بن عبد الوہاب کے بعد یہی قادیانی صاحب ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی سمجھا۔ یعنی یہاں تک پیر مہر شاہ صاحب نے لکھا کہ ابن عبدالوہاب نجدی نے دعویٰ نبوت کر رکھا تھا لیکن معروف نہ ہو سکا اور اعلانیہ طور پر نہ کیا جا سکا، لیکن پردوں میں اس نے دعویٰ نبوت کر رکھا تھا۔ پیر مہر شاہ صاحب علیہ رحمہ کا اس حد تک مطالعہ تھا۔ پھر پیر مہر شاہ صاحب علیہ رحمہ ابن عبدالوہاب نجدی کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اساتذہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابتداً اس نے شیخ محمد سلمان کروبی شافی اور شیخ محمد حیات سندھی حنفی رحمۃ اللہ علیہ و رحمہ اللہ تعالی سے علم حاصل کیا، لیکن یہ ہر دو بزرگ اپنے نور فراست سے کہا کرتے تھے کہ یہ محمد بن عبدالوہاب نجدی ملحد ہوگا، اور بظاہر اس کا شغل بھی اس قسم کا تھا کہ اکثر مسلمہ کذاب، اسود انسا اور طلحہ اسدی وغیرہ کے حالات پڑھا کرتا تھا، مطالعہ کیا کرتا تھا ان کو۔ پھر آگے پیر مہر شاہ صاحب علیہ رحمہ 145 صفحہ نمبر پر لکھتے ہیں، یعنی جو کوئی ان کے عقائد جو ابن عبدالوہاب نجدی عقیدے رکھا کرتا تھا اور جن عقائد کی بنیاد پر اس نے امت مسلمہ کے اوپر کفر و شرک کا فتویٰ لگایا تھا، یعنی جو کوئی ایک اعتقاد کرے کہ نبی کا نام لینے سے نبی اس پر مطلع ہو جاتا ہے تو وہ مشرک ہے، یعنی یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے ابن عبدالوہاب نجدی کے نزدیک۔ پھر آگے اس نے ایک اور جو اس کا عقیدہ ہے ابن عبدالوہاب نجدی کا، پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے لکھا، پہلے بت لات عزا ہوا کرتے تھے لیکن پچھلے بت محمد علی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، معاذ اللہ۔ پھر آگے ایک اور عقیدہ لکھا کہ محمد کی قبر اور مشاہد اور مساجد و آثار کی طرف یا نبی ولی اور بتوں کی طرف سفر کرنے والا مشرک ہے، 145 پر پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے لکھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر علامہ شامی علیہ رحمہ کا آگے حوالہ دیا، اور اصل جو وجہ تھی اپنے گروہ کے بغیر سب مسلمانوں کو مشرک سمجھتے تھے، لہٰذا اہل سنت و جماعت ان کے علماء کو قتل کرنا مباح جانتے تھے، یعنی کہ ابن عبدالوہاب نجدی اہل سنت کو قتل کرنا مباح جانتا تھا، مال لوٹنا جائز سمجھتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے لکھی ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے کہ یہ عقیدے جو ہیں، یہ موقف تھا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا کہ وہابی حضرات کس حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ تو رب الجلال والاکرام سے دعا ہے کہ ہمیں حق سچ کہنے، سننے، سمجھنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا